ممنوع جگہوں پر واشروم نہ کریں. یہ بھی جو بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ جہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ صاف کہ پیشاب کرنا سخت منع ہے، اس طرح کی کوئی، وہی انڈیا کا تو بہت خراب معاملہ ہے جہاں لکھا ہے مسالہ مت تھوکو یہاں، اور یہاں واش روم وہی کریں گے، جان بوجھ کے کریں گے. تو یہ جو طریقہ ہے بہت غلط ہے اور ہمارے دین کے بھی اپوزٹ ہے طریقہ. دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ عام راستے اور سائے دار درختوں کے نیچے، یعنی سایہ کہیں پر بھی ہو، سائے میں واش روم نہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا. آگے دیکھیے، اچھا، پڑھائی سے خاص طور پر دینی لکھی ہوئی چیزوں کو واش روم لے کر نہ جائیں. یعنی پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، پڑھنے لکھنے سے، یا دینی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی تحریر لکھی ہے یا کوئی پرچہ ہے آپ کے پاس یا کوئی بھی مسئلہ ہے. اچھا، جو تعویذ گنڈے ہیں ان کا تھوڑا مسئلہ الگ ہے، وہ تو ایک دم بالکل دکھتے ہی نہیں. جو چیز دکھ رہی ہے، سامنے موجود ہے، اور بہتر طریقہ اس میں بھی یہی ہوگا، ہم کہیں گے کہ تعویذ گنڈوں میں اگر قرآنی آیت یا کچھ لکھا ہے تو اس کو بھی آپ اتار دیں اس وقت، یہی بہتر طریقہ ہے. تو اس میں دیکھیے کہ پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی چیز یا خاص طور پر دینی لکھی ہوئی کوئی چیز ہو تو واش روم اس کو لے کر نہ جائیں. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے. اس پر لکھا تھا نا محمد رسول اللہ، وہ ایزا مہر اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے، تو اس کو اتار دیتے. سر ڈھانپ کر جانا اور جوتے چپل پہن کر جانا، یہ بھی چیز بہت ضروری ہے، سر ڈھانپ لیا کریں. سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی واش روم جاتے تو اپنے جوتے پہن لیتے اور اپنا سر ڈھانپ لیتے تھے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو مشہور چیز ہے، بائیں پیر سے داخل ہونا. جب واش روم میں داخل ہو تو بائیں پیر سے داخل ہوں. یہ چیز مشہور تو ہے لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ چیز جو ہم نے یہاں پر کوڈ کی ہے وہ ادب میں آتی ہے، فتاوے وغیرہ میں، کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، لیکن کوئی حدیث اس پر ہمیں نہیں مل سکی. اچھا، آگے دیکھیے، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں. بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جن اور جنیوں سے، یعنی جو جن مرد ہیں یا جن عورتیں ہیں ان کے شر سے پناہ چاہتے ہوئے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دعا یاد کر لیں، ایک لائن کی دعا ہے، اور نہ یاد کر پائیں آپ تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. آگے دیکھیں، واش روم کے ٹائم قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا، یہ اہم مسئلہ ہے. اور بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی واش روم کرے تو قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرے اور نہ اپنا منہ پھیرے. تو آپ قبلے کا احتیاط کریں، یہ چیز ادب میں بھی ہے، سنت میں بھی، حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہے.